اینی باڈی what was the last class, وہاں سے ہم شروع کریں گے. کوئی اس کی سمری، کوئی کمنٹ، کوئی تبصرہ، اینی باڈی. ہاں بھی فرحان سے پوچھ لیتے ہیں. سر میں بتاؤں؟ ہاں ضرور. ویسے میں حساب لا لیا کہ منڈے جڑے نے نا ماٹھے ہو گئے نے پاکستان، یہ کڑیاں رہ گئی ہیں بولنے والی. ہاں بولو. سر ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا فیئرز جو تھے ہیومن کے فیئرز، اور اس میں اگر ہم سائیکالوجی کو دیکھیں تو سائیکالوجی نے صرف 2 فیئرز کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور ایک جو ہم دیکھتے ہیں وہ یونیورسل فیئر ہے. ایک فیئر ہے بہت زیادہ نوائز کا جو کہ نیچرل ہے، جس طرح کوئی بلاسٹ ہو جائے تو ہیومن نیچر ہے وہ ڈر جاتا ہے. اور ایک فیئر ہے ہائٹس کا، ماؤنٹینس کا، جیسا کچھ لوگوں کو ہائکنگ کا ہوتا ہے، ایک وہ فیئر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یونیورسل فیئر ہے، جس طرح ہمیں اسلام بھی بتاتا ہے کہ ڈیتھ کا ایک فیئر ہے، وہ یونیورسل فیئر ہے. اور یہ سارے اگر ہم ان کو اوور آل دیکھیں تو یہ نیچرل فیئرس بن جاتے ہیں. لیکن جو ہم نے ایک فیئر انسانوں کو فیس کرنے کا جو ہم سمجھتے ہیں وہ سیلف کریٹڈ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے کلچر کے اندر بہت زیادہ ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، یا پیرنٹنگ کے بارے میں پرابلمس ہیں اور مسکنسیپشنز ہیں بہت. آپ نے بتایا تھا تابع داری اور حیا کے بارے میں اسکولنگ کلچر میں اور پیرنٹنگ میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر کوئی کائنڈنیس نہیں دکھائی جاتی. وہ ایک دوسرے کو، ہماری پالیٹکس کے اندر پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، آپس میں ہی ایک دوسرے کو برا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ اور ایجوکیشن سسٹم میں اگر ہم ریلیجیسلی بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایکسٹریمزم آج کل بہت کامن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہم نے یہ ڈر جو ہے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے اگر آپ نے ایک افیکٹو کمیونیکیٹر بننا ہے تو آپ نے خود کو اکیلا نہیں سمجھنا. مطلب کہ اگر میں ہوں تو میرے ساتھ اور بھی میرے کلاس میٹس ہیں، وہ بھی اس فیئر کو سفر کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے پریشر نہیں ہے. اللہ معافی دے، تو تے سیلف پر نہیں فس او تینو ہجے بھی فیئر ہے تیرے تے. نہیں سر مجھے تو کوئی فیئر نہیں. میں ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں، میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتی، تو میں خود کا بتا رہی ہوں. میں کہ اگر تینو فیئر ہے تے پھر تے سی اپنا کمپیوٹر بند توڑ پھوڑ کے گھر چلی جا. نہیں سر مجھے کوئی فیئر نہیں ہے، اور ابھی وہ میں نے اسائنمنٹ میں بھی لکھا ہے. اے منڈیاں دا کی کری ہے جڑے انہاں نوں دوپٹے لے رہی ہے، انہاں نوں کدے فیئر نے؟ کی سر مسئلہ ہو پتا گیا؟ نہیں، کی ہو نہیں گیا پتا اپنا پاکستانی منڈیاں نوں؟ اے سر پتا 47 آ رہے پارٹیسپینٹ. Nobody is talking. And look, I can read numbers are 47. And 47 میں کوئی شیر دا بچہ نہیں ہے، سارے میرے گھر دی بکریاں بیٹھی ہیں. یس سر، میں ہوں سر آپ کا اسٹوڈنٹ، شیر ہی ہوگا اور کیا ہوگا. اے بولے کو چلو خوشی ہوئی ہے میں نے کوئی سید بادشاہ آیا. ہاں جی گیلانی صاحب کی فرماؤ گے؟ جی سر یہی میں بھی فرمانا چاہوں گا کہ کل ہم نے جو فیئر کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو کیا نام ہے ہمارے اندر فیئر جو ہوتے ہیں، جیسے رمضان نے بتایا کہ 2 فیئرز ہمارے اندر بلٹ ان ہوتے ہیں، مطلب جو ہمیں ملتے ہیں انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، باقی ہم خود ہی بناتے ہیں دیکھ کے. جیسے ہمیں کوئی پستول دیکھ لی ہم نے کوئی تو ہمیں ڈر لگتا ہے کسی کے ہاتھ میں، یہ بھی ہم نے دیکھ کے دنیا سے سیکھا ہے. اور کیا نام ہے جیسے یہ باقی فیئر ہے کیا نام ہے اسٹیج پہ آنے کا، بات کرنے کا، یہ فیئر بھی ہم نے اس لیے ہمیں فیئر ہے کیونکہ ہم نے کبھی کیا نہیں. باقی کیا نام ہے سائیکالوجی کے حساب سے کیا نام ہے جو فیئر ہمیں ہوتا ہے اس کو اوور کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کریں، ہم وہی کام کریں جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے. مطلب ہم اگر ٹرائی کریں گے تو پھر ہم اس فیئر کو اوور کم کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اینی باڈی ایلس؟ بہت بڑا اچھی سمری تم دونوں نے کیا، میرا خیال ہے ساری کلاس کے لیے اٹس ویری یوزفل. ہاں بھی کوئی اور اس پہ لٹل ایگزامپل؟ شور پلیز. سر جیسا کہ گھروں میں بچوں کو دیکھا جائے تو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ باہر نہیں جانا، تم نے کوئی پکڑ کے لے جائے گا، اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ گرم ہے، ایسا ہو جائے گا، تمہیں اس چیز کو نہیں چھیڑنا، اگر اس کو چھیڑو گے تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا. برا کچھ بتاتے ہیں کہ بچہ ڈر جاتا ہے، اس کے اندر ایک طرح کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں بچوں میں فیئر انٹر کیا جاتا ہے نا تو آخر تک وہی رہتا، نکلتا نہیں ہے. اس طرح کئی لوگوں میں ہوتا ہے، مثلا کئی فیملیز میں ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، مطلب عجیب سی مثال ہے، کسی کے گھر میں اگر کتا ہے، مثال دے رہا ہوں، باپ نے رکھا ہوا ہے تو وہ کتے کو کبھی لفٹ ہی نہیں کراتا، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مطلب ایک کرسی پڑی ہے اس کے پاس. ایک بچہ ہے اس کو بچپن میں کوئی کتے نے بھونک دیا یا اس کے اندر ایک فیئر آ گیا کہ یار یہ مجھے کاٹ نہ لے، وہ 70 سال کا بھی ہو جائے، 100 سال کا بھی ہو جائے، وہ کتا دیکھ کے اس کا رنگ فاق ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ یار وہ کتا آ گیا.
یہ تو آپ کے ساتھ 10,000 ایگزامپل ایسی آپ کو نظر آ جائیں گی کہ مثلا کئی لوگ ہیں کہ وہ مطلب اندھیرے کا ڈر ہے، جس طرح رات کو باہر نہیں جانا، ایک عجیب فیئر آف، اس کو کہتے ہیں فیئر آف انون. روشنی میں مجھے نظر آ رہا ہے باہر کیا ہے، مجھے اندھیرے میں ابھی ایک ڈر سا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ اس روشنی میں کوئی بندہ گن لے کے پکڑا ہے، وہ مجھ سے پیسے چھین لے، میرا موبائل لے لے، مجھے گولی مار سکتا ہے. مگر نفسیات نے مجھے بتایا کہ اندھیرے میں یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ساری زندگی میں وہی چیز کیری کر کے جا رہا ہوں کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ روشنی میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح فیئر ہوتا ہے، بعض لوگ ہیں وہ ان کو گاڑی چلاتے ہیں ایسے فیئر آ جاتا ہے، یار یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں مار دوں گا. بس وہ اگر آ گیا تو پھر نہیں، پھر آپ چاہے جتنی مرضی انگریزی سیکھ لیں، اردو سیکھ لیں، گاڑی سیکھ لیں، دنیا کی بہترین گاڑی دے دیں، آپ نے اگر نفسیات میں یہ ڈال لیا کہ یار میرے سے گاڑی لگ جائے گی کسی کو، تو پھر لگ بھی جائے گی. اب دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں. اسی طرح ہوائی جہاز ہے، پائلٹ کیوں چلا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کانفیڈنس ہے کہ وہ اپنی جہاز سے اڑے گا، دوسری جگہ جہاز اتار دے گا. اگر آپ ایک دفعہ اس فیلنگ میں آ جائیں کہ پچھلے دنوں جس طرح کراچی میں ایک جہاز گرا ہے کہ یار یہ جہاز گر جائے گا، تو گیا سارا کچھ. تو میرا خیال الٹیمیٹلی کام تو سارا نفسیات میں ہے نا. مجھے تو اندھیرے نے تو کوئی ایسی بات نہیں نا کہ اندھیرے کے اندر ایک ڈاکو بیٹھا ہے، یا اندھیرے کے اندر ایک کتا بیٹھا ہے، یا اندھیرے کے اندر ایک خراب انسان بیٹھا ہے. وہ روشنی میں بھی بیٹھا ہے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ کی پروبیبلٹی بھی ہر ایک کے انسان کی ہے. تو فیئر جو ہے بیسیکلی وہ بڑی اچھی اس نے آغاز میں کنکلوڈ کر دیا ہے کہ فیئر ہے کہ نہیں ہے یہ بحث الگ ہے. ہمارے فیئر لرنڈ ہے. یہ جب تمہیں یہی پتہ چل جائے نا تو بہت سارا کانفیڈنس آ جائے. یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں نے جو مشین بنائی تھی انسان کی اس کے اندر ٹیکا لگا دیا تھا فیئر کا. یہ ٹیکے ٹوکے ادھر ہی سے لگے ہیں، ادھر ادھر سے لگے ہیں، سماج نے لگائے ہیں. تم خود اب چھوٹی سی عمر میں اب کوئی بہن کا یا بھائی کا بچہ بچہ آئے گا 4-5 سال کا، تو تم دیکھتے ہو وہ کھیل رہا ہے، بڑا اس میں انرجی ہے، اب وہ باہر جانا چاہ رہا ہے، گلی میں یا اندھیرے میں جانا چاہ رہا ہے، تو تمہارے پاس اتنی ویکیبلری نہیں ہے، اتنی سینس نہیں ہے کہ اس کو نہیں، اٹ از ناٹ ڈیزائریبل، یا ڈونٹ ڈو دیٹ، یہیں پہ کھیلو. تو ہم آسان کو باہر نہیں جانا، جیننا ہے. تو ہم نے نا ایک ٹرانسلیشن رکھی ہے نہ، جن تم نے دیکھا مگر تم نے اس نے 3 سال کو کہہ دیا 4 سال ہوئے باہر نہیں جانا، بہو ہے، جن ہے، وہ چڑیل ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح. اچھا اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا کہہ رہے، مگر اس کو یہ پتا چل گیا کہ سم تھنگ از رانگ، سم تھنگ از ڈینجرس دیئر. تو وہ ساری زندگی پھر وہ جب وہ تمہاری عمر میں آتا ہے وہ اپنی بہن کے بچے کو وہی ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو اسی طرح فیئر جو ہے نا، فیئر کو سمجھنا ہی میں سمجھتا ہوں بڑا ہیلپ فل ہے. ونس یو نو، مطلب میرے لیے اپنا یہ فکر ہی بہت تھا کہ ہمارے لیے 2 فیئر ہیں جو کسی حد تک ہم لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ. تو جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سارے لرنڈ فیئر ہیں، جب میں دوسرے انسانوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ سے کرتا ہوں، اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، پھر میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو ایک بہت اچھا پاگل خانہ بنایا. سارے کیس ہی آنے آتے کیونکہ ونس یو انڈرسٹینڈ کہ فیئر اتنے فیئر جو ہمارے ہیں وہ سارے جیلی ہیں. تو پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ نہیں، جیلی سماج ہم نے بنایا. یہاں اگر گھی خالص نہیں ہے تو یہاں فیئر بھی خالص نہیں ہے، شہد بھی خالص نہیں ہے. تو اب ہم تھوڑا سا اسی فیئر کو لے کے نا آگے لے کے جاتے ہیں. تھوڑا سا سائنٹیفکلی آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایگزائٹی ہے، یہ جو بے چینی ہے، یہ فیئر کی بہن ہے کہ ہمیں ایگزائٹی آ جاتی ہے. جس طرح اب میں تم سے فرسٹ کلاس بات کر رہا ہوں، کوئی مجھے ایگزائٹی نہیں. ابھی تم کو کہ جی وہ کل ٹی پارٹی یا ہم نے وہاں پہ رکھی ہے گفٹ یونیورسٹی میں اور آپ نے نا تقریر کرنی ہے. اچھا ابھی مثلاً 12 بجے ہیں تو میری ابھی ٹک ٹک شروع ہو گئی، میرا دل ایسے کچھ سانس پھول گیا، دماغ پہ پریشر آ گیا. اب 12 ابھی 24 گھنٹے ہیں کہ کل، بلکہ اور ٹریجڈی بھی ہو سکتی ہے کہ تم مجھے یہ کہہ دو کہ اگلے ہفتے وہ وہاں پہ نا ایک نئے بچے آ رہے ہیں، ہم تو اب سینئر ہو گئے ہیں یا میں نیا ہوں، تو تم نے کہا جی کلاس نے فیصلہ کیا کہ یار جناب آپ وہاں پہ نا 5 منٹ کا خطاب کریں گے، ویلکم کریں گے. تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گئے، میں پریشان ہو گیا. میں اللہ کے 7 دن پڑھے ہیں، میری زندگی خراب ہو گئی. بے شمار لوگوں کے ساتھ یہ ایسے ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. بے شمار لوگ پھنس جاتے ہیں بیچارے کہ روز ایک تناؤ ذہن پہ ہے، پریشان ہے، رات کو نیند صحیح نہیں آ رہی، ڈسٹربڈ ہو رہے ہیں کہ یار میں تو بول نہیں سکوں گا، مجھے شرم آتی ہے، مجھے اردو اچھی نہیں، میری انگلش اچھی نہیں، میں کیا کروں گا. تو ہم نے اس بیماری کو سمجھنا ہے کہ جو ایگزائٹی آتی ہے ہمیں سوشل سچویشن، کہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک جس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات آ جاتی ہے کہ آپ اسکول سے کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں جا رہے ہو اور آپ کے ذہن میں ایک بڑا گرینڈ پریشر ہے کہ جی میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں. اب گفٹ کے 6,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہے، تو ایک پریشر آ جاتا ہے ذہن پہ کہ یار 6,000 اسٹوڈنٹ میرے سے 2 سال 3 سال بڑے
کئی میرے سے لمبے ہوں گے, کئی میرے سے خوبصورت ہوں گے, کئیوں کے پاس گاڑی ہوگی. یہ کیا ہے, سارے ہم نے پریشر رکھے ہوئے ہیں, فیئر رکھے ہوئے ہیں. تو ایک ایگزائٹی آ گئی, اس کو بے چینی آ گئی کہ یار شروع میں کیا ہوگا, میں جاؤں گا کہ میرا کو مذاق نہ اڑا دے, کوئی میری یہ نہ کر دے, میری ناک بہت بڑی ہے اس کو نہ کوئی چھیڑ دے, میں بال اتر گیا میرے جوانی میں, مجھے کو بابا نہ کہہ دے, مجھے کو لڑکی نہ کہہ دے کہ تم بڑے ایسے ہو. تو یہ کیا ہے, یہ ایک بے چینی ہے. تو جو سوشل سچویشنز ہیں, جس طرح میں نے وہی ایگزامپل دیا کہ بیٹھے بٹھائے میں کہہ دوں کہ بھئی اپنا اسامہ اگلے ہفتے تم نے نا تقریر کرنی ہے کلاس میں, تم نے بتانا ہے کہ 14 اگست آ رہا ہے, اس پہ تقریر کرنی ہے. اب میں نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا نا اس کو, اس بیچارے کا ہفتہ لگا گیا. اب وہ روز بیچارہ ڈسٹربڈ ہے, پریشان ہے. دس از کالڈ ایگزائٹی. تو اس کا ایک سمپل فارمولا, جو فارمولا تم سمجھ لو گے تو تمہیں یہ بھی سمجھ آنے کی کوشش کرو گے کہ ایگزائٹی کو ہم نے اوور کم کس طرح کرنا ہے. جس طرح میں نے ایک مثال دی کہ اسامہ ارشد کو میں کہہ دوں بھی اگلے ہفتے تم نے تقریر کرنی ہے, تو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہیں اچھا اسپیکر ہے, یا وہی بیماری جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں فیئر والی وہ چل رہی ہے, تو اس بیچارے کا ہفتہ گیا. اور ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ 5 دن بعد میں مجھے فون کرے کہ جی میں بیمار ہو گیا, میری گردن خراب ہو گئی ہے, یا کوئی ایسا واقعہ مجھے بتا دے کہ ہمارے گھر میں انفارچونیٹلی کوئی اس طرح کوئی واقعہ بڑا خطرناک ہو رہا ہے تو میں نہیں آ سکتا. تو وہ بیسیکلی واقعہ نہیں ہوگا, بیسیکلی وہی اسکیپ ہوگا, وہی بے چینی ہوگی, دماغ میں ایک ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے. تو جو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو ایونٹ ہے نا, جو آپ نے کام کرنا ہے, اس کا جو بلیف ہے نا آپ کا, جو آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے کام کس طرح کرنا ہے, کس طرح ہو سکے گا آپ سے, وہ ہے آپ کا بلیف, ایمان جس کو ہم بولتے ہیں. اللہ میاں کسی نے نہیں دیکھا, مگر آپ کا ایک بلیف ہے کہ اوپر اللہ میاں ہے. اسی طرح آپ کا ایک بلیف ہے کہ یار اگلے ہفتے میں نے تقریر کرنی ہے, تو اگر آپ کا بلیف جو ہے نا وہ آپ کا ایموشنل ریئیکشن بنے گا. مثلا اب مجھے کل پتا تھا سنڈے کو کہ کل میری کلاس ہے, تو یہ بلیف میرا کیا تھا, میرا بلیف تھا کہ آئی کین ڈو اٹ, I have the confidence, I have the knowledge, I have the vocabulary, I can teach a class. تو ایونٹ آج کی کلاس تھا, تو ایموشنل ریئیکشن کیا ہے, پازیٹیو, کوئی ایگزائٹی نہیں ہے. اسی طرح اگر اگلے ہفتے مجھے کوئی ہو سکتا ہے کوئی مجھے کہہ دے کہ نواز شریف, شہباز شریف اور عمران خان تینوں نے تمہیں بلایا, انہوں نے کہا بتاؤ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کس طرح ٹھیک کریں, وہاں پہ جنرل باجوہ بھی ہوگا, سارے جرنیل ہوں گے, اور وہاں پہ انڈیا کا بھی وزیر خارجہ ہوگا, فلاں ہوگا. تو ایونٹ میں نے تمہیں بتا دیا اگلے مہینے رات کو 7 بجے اسلام آباد میں, اور طاہر ملک بڑی شے, انہوں نے کہا کہ 30 منٹ میں بتا دو ایجوکیشن کیا ہے. ویسے میں تمہیں ہر روز لیکچر دیتا پھرتا ہوں کہ تعلیم بھی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے. اب میرے میں بلیف آ گیا کہ یار میں نہیں کر سکتا, یہ تو بڑا ہائی لیول ہے. اب جو ہی میرا بلیف بدلا تو میرا ایموشنل ریئیکشن کیا, ایگزائٹی آ گئی, بے چینی آ گئی, پریشانی آ گئی, یار میری تو انگریزی اچھی نہیں ہے, میرے پاس تو کپڑے اچھے نہیں ہیں, وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں, وہی وزیر اعظم کو بات کرنی ہے, وہاں تو فلاں ہوگا. تو مائی ایموشنل ریئیکشن جو ہے, جو بے چینی جس کا ہم شکار ہوتے ہیں, وہ ہماری اپنے بلیف پہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں, وہ اس کا ریئیکشن ہے. اگر آپ کا بلیف ہے کہ میں کر سکتا ہوں, جس طرح میں نے مثال دی, مجھے ہر روز پتا ہوتا ہے کل میری کلاس ہے, اور اس میں مجھے یہ بھی پتا کہ تمہارے پاس پرمیشن ہے, نہ بولو 40 منٹ چپ رہو, مجھے 40 منٹ بولنا, اور یہ 40 منٹ بولنا آسان نہیں ہوتا, ایک سینس میں رہنا, کنٹرول میں رہنا, اور ایک سبجیکٹ کو لے کے چلنا اور ٹائم میں اس کو ختم کرنا. مگر یہ ایگزائٹی کیوں نہیں آتی؟ ایگزائٹی اس لیے نہیں آتی کہ مجھے بلیف ہے کہ آئی کین ڈو اٹ, یہ میں کر سکتا ہوں, لہٰذا ایگزائٹی نہیں آتی. اب اس سے تھوڑا اور آگے بھی چلتے ہیں, یار یہ بڑا سیکرٹ ہمیں پتہ لگ گیا, واہ واہ واہ, آج کے بعد تو مجھے جو بھی ایونٹ ہوگا نا, میرے تو ٹیچر نے بتا دی کہ بلیو کرو میں کر سکتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے ایموشنل ریئیکشن ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی بڑی بچگانہ بات ہے. اب اصل کویشچن ہے کہ بلیو کس طرح بنتا ہے, یہ اصل سوال ہے. کہ میں طاہر ملک نے اگر یہ کہا کہ کل میں آئی کین ڈو اٹ, یہ بلیف تو اچھی بات ہے کہ کل میں کلاس پڑھا سکتا ہوں, مگر اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بلیف ریشنل ہے, سچا ہے, عقل کی بنیاد پہ ہے, انفارمیشن کی بنیاد پہ ہے, آپ کا ہوم ورک ہے, تو پھر وہ بلیف صحیح ہے. نہیں تو آپ نان سینس بھی کر سکتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا بلیف اسٹرونگ ہو, کانفیڈنس آپ کے اندر ہو کہ میں نے اس کی تیاری کی ہے. اب لفظ ہے پریپریشن, جس طرح میں نے فیئر پڑھانا تھا, تو فیئر پہ میں نے, تمہیں تو لگا میں نے 40 منٹ بولا ہوں, ہو سکتا ہے میں نے اپنی زندگی کے 40 سال اس پہ کوئی 40 بندوں سے ملا ہوں, 40 کتابیں پڑھی ہیں, تو اس کے پیچھے پورا ایک ہوم ورک ہے. وہ جو ہوم ورک ہے نا, وہ جو پریپریشن ہے,
اس نے میرے میں کانفیڈینس دیا, اس نے مجھے اسٹرانگ بنایا, تو میرا ریئیکشن جو گیا کہ ہاں آئی بلیو اٹ, پھر میرے میں ایگزائٹی لو گئی ہے. اب میں نے نہ کبھی سائیکالوجی پڑھی ہے, نہ میں نے فیئر پڑھا ہے. میں کو جی میرا کیا تعلق ہے, میں تو کمیونیکیشن پڑھانی ہے, میں کوئی سائیکالوجی تھوڑا پڑھاتا ہوں. اندر سے مجھے ڈر ہے کہ مجھے خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ فیئر ہوتا ہے, ہم کیوں شرماتے ہیں, کیوں جھجکتے ہیں. تو جو میرا کانفیڈنس ہوگا نا وہ ویک ہو جائے گا, کنفیوز ہو جائے گا, اندر سے میں گھبراؤں گا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, ایگزائٹی اوپر چلی جائے گی. یہ اس کی بیسٹ ایگزامپل جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں اس کی اسکول اپنی ایگزامینیشن کی. وہ اسٹوڈنٹ جن کی پریپریشن ٹھیک ہوتی ہے, مثلا میں کہوں جی پرسوں ٹیسٹ ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ یار کون سا ٹاپک ہے, میں نے کہا جی بیریئر ٹو کمیونیکیشن, تو یار وہ میں نے 3 کتابیں پڑھی ہیں, نوٹس پڑھے ہیں, ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہیں, لیکچر میرے پاس ہے, ریکارڈڈ ہے. بیسیکلی آپ کا بلیف کیا بن رہا ہے, آئی کین ڈو اٹ. یہ بلیف کیوں بن رہا ہے, عقل کی بنیاد پہ, ریشنل برین, کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں اور آپ پہ وہ صلاحیت ہے, لہٰذا میں بے چینی نہیں. اب میں نہ پڑھتا ہوں کلاس میں, یہ لگا کے چپ کر کے میں اپنی حاضری کے لیے بیٹھ کے مائک میوٹ کیا, کوئی ٹی وی دیکھ لیا, باہر چلے گئے, 40 منٹ بعد آئے, کیا بند کرا, یہ بھائی کو کہہ دیا یار ضرورت ہی نہیں, میرا نام بس میں نے تصویر میری لگا دو, میں ہو سکتا ہے مجھے کیا پتا کہ یہاں پہ جو کسی کی تصویر ہے وہ گھر بھی نہیں ہے, اس نے اپنی پریزنس کے لیے یہ کام کر لیا. اچھا اب اس کو یہ بھی نہیں پتا ہم ایگزائٹی کی بات کر رہے ہیں, فیئر کی بات کر رہے ہیں. پھر جو میں نوٹس بھیج رہا ہوں وہ بھی تکلف نہیں کیا پڑھنے کا, یہ کیا بکواس ہے, کسی کام کے نہیں. میں نے گریڈ دیکھا جائے گا جب ایگزام آئے گا. اب اس کو جب پرفارم کرنا پڑے گا نا, وہ بلیف کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ بلیف ہونا ہی نہیں. وہ جب اپنے آپ کو جھوٹ بولے گا, اندر سے جہاز نیچے چلا جائے گا, کانفیڈنس لو ہوئے گا, کنفیوژن آئے گا, اسٹریس آئے گا, پتہ چل جائے گا کہ میں یہ پرفارم نہیں کر سکتا, اور وہیں سے ایگزائٹی بڑھ جائے گی. تو ساری ہماری گفتگو کا کنکلوژن یہ بن رہا ہے کہ جو ہم میں ایگزائٹی آتی ہے سوشل سچویشن کی, بڑے گروپ کے سامنے پرفارم کرنے کی, جس کی یہ بھی کلاس ایک ایگزامپل ہے جو ہم اس وقت میں پڑھا رہا ہوں. یہ بھی ایک سوشل گیدرنگ ہے نا, کہ 54 لوگ مجھے سن رہے ہیں, تو میں اس لیے ٹھیک پرفارم کر رہا ہوں کہ میرے میں بلیف ہے. بلیف کیوں ہے, یہ اصل پوائنٹ ہے, کیونکہ میری پریپریشن ہے. میں نے تمہیں آج پڑھانا تھا کہ بے چینی سوشل سچویشن میں کیوں ہوتی ہے, اور میں نے اس پہ پورا کام کیا ہوا ہے, میرا ہوم ورک ہے, میری ایک تیاری ہے اس پہ, میرے پاس انفارمیشن ہے, میں نے دوسروں کو سنا ہے, پڑھا ہے, جو میرے سے آگے لوگ ہیں ان سے لرن کیا ہے, لہٰذا آئی ایم کانفیڈنٹ. اور میرے کانفیڈنس کا تمہیں میرے چہرے سے بھی نظر آ رہا ہوگا, میری آواز سے بھی نظر آ رہا ہوگا. تو کنکلوژن یہ ہے کہ اگر آپ کا بلیف اسٹرانگ ہوگا, کانفیڈنس آپ کے اندر ہوگا, اور وہ کیوں ہوگا, جب آپ کی تیاری ہوگی اس سچویشن کے لیے, تو آپ میں ایگزائٹی نیچے آ جائے گی. اگر آپ کی کوئی سوشل سچویشن میں آپ نے پرفارم کرنا ہے, تو آپ کی تیاری نہیں ہے, آپ کا بلیف ویک ہوگا, آپ کنفیوز ہوں گے. جب آپ کنفیوز ہوں گے تو آپ کی ایگزائٹی بڑھ جائے گی, سمپل ایز دیٹ. اور پوری زندگی میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اگر آپ اس چیز سے نکلیں, کانفیڈنس سے لے جائیں, تو آپ لے جاتے ہیں. اور 2-3 چیزیں اور تھی جو میں نے فیئر کے حوالے سے بات کی تھی, کیونکہ 5-10 منٹ ابھی ہیں ہمارے پاس, کہ ہم نے اس دن بڑی فیئر کی بات کی ہے کہ 2 لرنڈ بیہیویئر ہیں ہمارے, جیسے میں نے بتایا کہ باقی ہمارے سارے لرنڈ ہے. تو جو لرنڈ فیئرز ہیں نا, اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں, اس کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں فردر, کہ سماج نے ہمیں کس طرح پکڑا ہوا ہے. فیئر آف فیلئر. اب تم یونیورسٹی میں آ گئے, تمہارے گھر میں پیسے لگ گئے ہیں, تمہارے ماں باپ تمہیں فیس دے رہے ہیں, گاڑی دے رہے ہیں, کپڑے دے رہے ہیں, تو تمہیں یہ ڈر ہے, فیئر آف فیلئر, کہ اگر میں, کیونکہ باپ سے کہا تھا میں نے یونیورسٹی جانا ہے, تو اگر میں وہاں فیل ہو گیا تو میں گھٹیا ہو جاؤں گا. ناکامی کا خوف. تو بہت سارے لوگ دنیا میں اس لیے ناکام ہوتے ہیں, وہ اس لیے ناکام نہیں ہوتے, وہ نالائق ہوتے ہیں, وہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ ناکام ہونا نہیں چاہتے. تو آپ نے جب 100% یہ دماغ میں ڈال لیا کہ میں ناکامی ہو ہی نہیں سکتا, اس کا مطلب آپ نے ایک ایڈیشنل پریشر بنا لیا. اگر میں اپنی مثال لیتا ہوں, مجھے کوئی تم ٹیچر بننا ہے, میں نے کہا چلو میں لیکچر دیتا ہوں, اگر اچھا ہو گیا, اگر فیڈ بیک اچھی آ گئی تو میں ٹیچنگ کنٹینیو کروں گا. ہو سکتا ہے میں اچھا کمیونیکیٹر نہ ہوں, میں ناکام ہو جاؤں گا تو میں چھوڑ دوں گا, میں کپڑے کی دکان کھول لوں گا, میں پودے بیچنے شروع کر دوں گا, میں سٹے لا لاں گا. تو جب میں پرفارم کروں گا میرے پہ پریشر کم ہوگا. فیئر آف فیلئر جو ہے نا, یہ بہت زیادہ ایک خوفناک فیئر ہے, جو
ہماری یہ جو میں نے ریزن بتائی نا ہماری جو سماج کی، اس میں یہ کلچر کے ایشوز ہیں. اسی طرح فیئر آف ریجیکشن، اور یہ لڑکوں میں بھی ہے لڑکیوں میں بھی. تمہاری عمر میں تانوں غلط فہمی ہوندی کہ میرا رنگ بڑا چٹا ہے، میں بڑا سونا ہوں، میں جٹ ہاں، میرے چھوڑنے. تو عام جی کڑی نے کہتا فٹے منہ اپنی شکل دے، میں تو تینوں منہ نہیں لاندی. او ہو قتل و غارت ہوگی، 25-30 سال کا سارا امیج تباہ و برباد ہو گیا. اپنے بارے میں نے کوئی نہیں سوچا کہ میں کیسا ہوں، بس اس نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا تو میں ریجیکٹ ہو گیا. تو یہ فیئر آف فیلئر، فیئر آف ریجیکشن، یہ بھی ایک بڑا ہمارے یہاں کامن ہے. فیئر آف ریجیکشن وہ ہر سچویشن میں آ سکتا ہے اگر تم جاؤ. پھر ایک اور کھانا بڑا ہمارے یہاں پکتا ہے، وہ ہے سیلف پٹی. کیونکہ میں ٹیچر ہوں، میں اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں اس طرح. سیلف پٹی ہے کہ اپنے آپ پہ ترس کرنا کہ میں غریب کے گھر پیدا ہو گیا، میری ہائٹ زیادہ نہیں ہے، میں انگلش میڈیم نہیں گیا، میں پنڈ میں پیدا ہو گیا، میں امیر گھر میں پیدا نہیں ہوا. یہ اپنے آپ پہ ترس کرنا، یہ بھی بڑی کاروبار عام ہے پاکستان میں. یہاں پہ کوئی 100 میں سے جو مجھے 90-95-99 لوگ ملتے ہیں، اس میں بڑے بڑے فن خواہ بھی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. باپ امیر ہے، کروڑوں پتی ہے، سارا کچھ ہے، تو کوئی نہ کوئی اس نے بھی دکانداری کھولی ہوئی ہے کہ بس یار وہ میری جو اپنا باپ ہے نا، اس نے مجھے انگلینڈ نہیں بھیجا. میں ایک سودا ضرور رکھا ہوا ہے پاکستانی نے اپنا ماتم کے لیے، اپنے آپ کو امام حسین بنانا. محرم عام منانے کے بڑے شوقین ہیں. غم رکھنا بہت ہمارا کاروبار ہے. نہیں کوئی نہ کوئی دکھی رہنے کا ہمیں ریزن مل جائے. کیونکہ غم میں رہنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروڈیوس نہیں کرنا پڑتا. اب میں یہ اس غم میں چلا جاتا نا کہ میرے باپ نے دیکھو مجھے کمیونیکیٹر نہیں بنایا، میرے باپ نے مجھے امریکہ نہیں پڑھایا، میرے باپ نے مجھے یہ نہیں سکھایا. تو وہ ناکامی سیلف پٹی کا فائدہ تھا، میں نے پرفارم ہی نہیں کرنا تھا. اب میں نے اپنے باپ کو نکالا اپنے اندر سے. میں طاہر ملک کو میں نے پڑھانا ہے، آئی ول بی اے کمیونیکیٹر اینڈ آئی ایم اے کمیونیکیٹر، آئی ایم کمیونیکیٹنگ. میں نے اس چیز کو ختم کر لیا تو پٹی نکل گئی، تو آئی ایم انجوائنگ مائی لائف. مگر اس کے لیے مجھے کرنا پڑتا ہے بھائی، پڑھنا پڑتا ہے، تیار ہونا پڑتا ہے، شیو کرنی پڑتی ہے، گلا خشک کرنا پڑتا ہے، اتنا آرگنائز رہنا پڑتا ہے. یہ آن لائن اتنی ایک بیماری ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک دم ہے تو بڑی سہولت، مگر یو شوڈ بی ایکسٹریملی آرگنائزڈ. مطلب مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کل کی جو کلاس ہے مجھے پورا آرگنائز ہونا پڑتا ہے کہ یہ کلاسز کو وہاں سے چھوڑا تھا وہاں لے کے جانا ہے. کل میں نے 2 کلاسیں کٹھی پڑھانی ہے، ایک کلاس کو دوسری سے کنفیوز نہیں کرنا. اس کا سبجیکٹ ہو رہا ہے یہ انڈر گریڈ ہے، یہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہاں لڑکیاں بھی ہیں، یہ الفاظ نہیں بولنے، یہ الفاظ بولنے ہیں، پنجابی اتنی رکھنی ہے، ان سے فرینک بات اتنی ٹون میں کرنی ہے، کوئی مذہب کی توہین نہیں کرنی، کسی لڑکے کی توہین نہیں کرنی، کسی لڑکی کو ایسے نہیں کہنا کڑیے تم کی شے میں. تو 10,000 چیزیں جا کے سارے پریشر لے کے آئی ایم پرفارمنگ. تو جب میں کہہ دوں یار میں تو ناکام ہوں، اس میں فائدہ پڑا ہے نہ، ناکام ہو گیا، کٹیا ہو گیا، جان چھٹی. تو پاکستانیوں نے اکثریت جو ہے نا وہ ناکامی کو بڑا انجوائے کرتی ہے، کیونکہ ناکامی میں پرفارمنس نہیں ہے. آپ ناکام ہو جائے تو بڑے مزے ہیں. مطلب میں ناکام ہوتا، ماں باپ سے لڑتا رہتا، ان کے گھر میں کمرے میں رہتا، بچے پیدا کر دیتا، پھر بچوں کی لڑائیاں ہوتی، ان کی شادیاں ناکام ہوتی. میں کوئی پیو پہ ماں پہ کوئی نہ کیس کر دیتا کہ یار انہوں نے دیکھو نا میرے فلانا دوست امریکہ چلا گیا، وہ دیکھو کتنا چھا گیا، وہ فلموں میں آ گیا، یہ ہو گیا. سانتے امریکہ کسی نے نہیں بھیجا، پٹی آ گئی، ایک سودا خریدا ہوتے ساری بھی اسی پرفارم کتوں کری، سانتے امریکہ کسی نے نہیں بھیجا. جی جی سر ایک بات کہنا چاہوں گی، جس طرح ہم نے کل اس میں پڑھا تھا سائیکالوجی کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے پیرنٹنگ کا کافی بتایا تھا کہ اس کی تابع داری اور حیا کے بارے میں جو مسکنسیپشن بن جاتے ہیں، اس کے اندر اگر آج ہم انزائٹی کی بات کریں تو اس کے اندر پیرنٹنگ کا میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ رول ہے، ان دیٹ سینس کہ گھر کے ہی ماحول سے آپ کو اس چیز کا وہ ملتا ہے، آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہاں تم کر سکتے ہو، تم کر سکتی ہو. تو پھر وہ جب آپ کو گھر سے وہ چیز ملتی ہے نا کہ ہاں میں تو یہ کر سکتا ہوں، یہ تو مشکل چیز نہیں ہے، تو اس وہ انزائٹی وہاں سے کافی حد تک کوپ ہو جاتی ہے. اسٹیٹ آف مائنڈ بھی اس میں میٹر کرتا ہے، لیکن اس میں پیرنٹنگ کی بھی چیز آتی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر آپ کے گھر میں، مجھے یاد ہے کہ مطلب گھر میں کافی بار ہمیں سننے کو ملتا ہے بہن بھائی ایک دوسرے کو ٹانٹ کر رہتے ہیں، یار یہ کیا کرے گا، تم تو کر ہی نہیں سکتی، یہ ہے وہ ہے. اور لیکن کبھی کافی جگہ پہ گھر والے ہی آپ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں تم کر سکتی ہو. تو پھر اس کے اندر آپ کو ایک انکریجمنٹ مل جاتی ہے کہ مجھے سپورٹ کرنے والی پیچھے سے میری ماما بھی، میرے بابا بھی، اور آپ کا پھر مائنڈ بھی ویسا بن جاتا ہے. ایک اور بھی تو پوائنٹ ہے نا، اصل میں میرا خیال ہے یہ خالی پیرنٹنگ نہیں ہے. پیرنٹنگ وہ ایک بڑا چھوٹا سا اسپیکٹ ہے، ریئل اسپیکٹ یہ نہیں ہے. ریئل اسپیکٹ ہے کلچر، سماج، معاشرہ، جو یہ سماج بنا ہوا ہے. پیرنٹ اس کی پیداوار ہیں،
तुम लोगों ने इतना ही चवल बनना है जितनी तुम बातें कर रहे हो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ सारे ने यही जलालता करनी है आज जो दानश्वरी फैला रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने जब इस समाज में आना है तो अब तुम एक लड़की हो, तुम्हें कोई अपना क्लास फेलो कि यार कॉफी पीनी है, मेरे हिसाब से तो बड़ी इंसानी सी बात है, कैंटीन पे जाके कॉफी पी लेते हैं, वो भी जिस तरह मैं एक इंसान हूँ, मेरा दोस्त कहता है। मगर जब तुम इस समाज को देखोगे कि यार मैं तो काफी उसको एक इंसान समझा था, मैं भी इंसान हूँ, तो मैंने तो एक रिस्पेक्ट में काफी पिए, तो दूसरे ने आगे कह दिया वो अपना वो रह गई तेरते, वो परेशान हो गई तेरे। तो अब तुमने समाज से कितने 10 लाख गुजरने वाले से लड़ोगी, तुम कोई लानत भेजो काफी, तो मैं नहीं काफी पीती पाई। तो वो तुम ये जो पेरेंट्स हम भी तो इसी समाज की पैदावार है ना। तो मेरा ख्याल है लार्जर क्वेश्चन कल्चर है, लार्जर क्वेश्चन रियासत है, लार्जर क्वेश्चन है जिस निजाम में हम रहते हैं। तो ये थोड़ा सा, हालांकि मैंने चढ़ाई की थी पेरेंटिंग भी, मैं तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहा हूँ। पेरेंट भी वो भी उनकी आंखों में जितना जो उनको नजर आया। मैं अगर बाप हूँ और मुझे पता कि मैं अपनी बेटी, मेरी कहती है कि मैं अपने क्लास फेलो के साथ तैयारी करना चाह रही हूँ, उसको नहीं पता, मुझे पता है कि ये समाज ने इसकी ट्रांसलेशन क्या करनी है, तो मैंने उसके इंटरेस्ट के लिए पोजीशन ले लेनी है। अब मैं उसको कहूँ जाके तू अपना तैयारी इकट्ठी कर लो, तो फिर अगले जो मसले हैं उसकी शादी के, समाज के, जो तकरीरों के, तो पेरेंट क्या करें। तो मेरा ख्याल है लार्जर, ये मेरी राय है, यू कुड डिसएग्री, इट मैटर्स। अगर आपके माँ बाप स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली एजुकेटेड हैं, बेहतर लोग हैं, तो आपकी लॉटरी है, आपकी सीधी सीधी लॉटरी है। अगर नहीं है तो ये मेरा ख्याल है, मैं तो हमेशा इस रियासत को, इस निज़ाम को ब्लेम करता हूँ ज्यादा, क्योंकि मेरा ख्याल है पेरेंट्स देमसेल्फ आर विक्टिम, वो खुद मजलूम है। वो क्या करें, मतलब तुम खुद जरा बड़ी होगी तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी कि आप किस तरह इस पूरे समाज से लड़ सकती हैं। तुम मतलब लड़ सकती हो पूरे गुजरा वाले से 10 लाख बंदों से कि जी मैं इंसान हूँ, अल्लाह मियां ने मुझे भी बनाया है, अल्लाह ताला ने मेरे क्लास फेलो को भी बनाया। मेरा पॉइंट और था, मैंने ये कहा है कि अगर मतलब आपने भी बात की ना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्टेज पर नहीं जा सकता, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि अगर आपके पेरेंट्स एनकरेज करें तो उस चीज का बड़ा आपकी मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये पेरेंट्स को भी तो पड़ता समझो है। ना, पेरेंट्स को किसने बनाया, यही तो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ। पेरेंट्स को तो समाज ने बनाया, उनके पीछे अपनी बीमारी है जो वो समाज से आ रही है। तो अगर तुम समझते हो कि पेरेंट्स ठीक है, वो पेरेंट ही है, मगर उनके पीछे भी तो जाओ ना कि वो किस तरह इस तरह बने हैं, व्हाई दे बिहेविंग लाइक दिस इज द क्वेश्चन। एजुकेटेड गर्ल, यू शुड अंडरस्टैंड कि दे आर बिहेविंग बिकॉज ऑफ द समाज। कोई समाज से पैदा हुए ना, उनको समाज ने बताया, दो उन्होंने तुम्हें बता दिए। तो हमें पेरेंट्स बदलना बहुत मुश्किल है, समाज को बदलना जरूरी है। जब आप समाज की सही थिंकिंग करेंगे फिर हर पेरेंट्स भी ठीक हो जाएगा, हर बच्चे को फ्रीडम मिल जाएगी।